تک امداد پہنچانے کے لیے اسرائیل شہریوں کے تحفظ کا احترام کرے، امریکی وزیر خارجہ۔ مقدس کتابوں کی توہین قابل سزا جرم ہے، ڈنمارک میں قانون منظور۔ جاپان کا یوکرین کو $4.5 بلین امداد کا وعدہ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ جنوبی غزہ کی پٹی میں اسرائیل اور حماس کی جنگ تیسرے مہینے میں داخل ہوئی ہے، جبکہ اسرائیل کے زیر کنٹرول مغربی کنارے کے قصبے طوباس میں ایک پناہ گزین کیمپ میں جمعے کو اسرائیلی فورسز نے 6 فلسطینیوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ اسرائیل نے جمعرات کو غزہ کی پٹی کے بڑے شہروں میں حماس کے عسکریت پسندوں پر حملہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں 350 افراد ہلاک ہو گئے۔ حماس کے زیر کنٹرول وزارت صحت نے رات بھر اسرائیلی فضائی حملوں میں کم از کم 37 ہلاکتوں کی اطلاع دی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے جمعرات کو واشنگٹن میں برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ کیمرون سے ملاقات کے بعد ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ یہ ضروری ہے کہ متاثرین تک امداد پہنچانے کے لیے اسرائیل شہریوں کے تحفظ کا احترام کرے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ ڈنمارک کی پارلیمنٹ نے ایک نئے قانون کی منظوری دی ہے، جس کے تحت ملک میں کسی بھی مقدس کتاب کی بے حرمتی کو غیر قانونی فعل قرار دیا گیا ہے۔ ڈنمارک کی پارلیمنٹ نے 77 کے مقابلے میں 94 ووٹوں سے اس قانون کی منظوری دی، جبکہ 8 قانون سازوں نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ نئے قانون کے تحت عوامی سطح پر یا وسیع دائرے میں کسی مقدس مذہبی تحریر کی توہین کو جرم قرار دیا گیا ہے۔ ڈنمارک کی ملکہ کے دستخطوں کے بعد یہ باقاعدہ قانون بن جائے گا اور اس کی خلاف ورزی کرنے والوں کو جرمانے یا 2 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ کیمرون نے امریکہ کے دورے کے دوران سیاستدانوں پر زور دیا ہے کہ وہ یوکرین کے لیے فوجی امداد کے ایک نئے پیکج کی منظوری دیں۔ صدر جو بائیڈن نے ریپبلکن سے یوکرین کے لیے فوجی امداد کی درخواست کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ کیف پر روس کی فتح ماسکو کو نیٹو اتحادیوں پر حملہ کرنے کی پوزیشن میں لائے گی اور امریکی فوجیوں کو جنگ کی جانب دھکیل سکتی ہے۔ جاپان نے روس کے خلاف جنگ کے لیے یوکرین کو $4.5 بلین دینے کا وعدہ کیا ہے۔ جاپانی وزیر اعظم فومیو کشیدا نے جمعرات کو یہ اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اس میں سے $1 بلین انسانی ہمدردی کی امداد کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے جمعرات کو اپنے یومیہ خطاب میں کہا کہ جاپان کا یوکرین کی حمایت کا فیصلہ بہت بروقت اور انتہائی ضروری ہے اور میں اس امداد کے لیے شکر گزار ہوں۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے اعلان کیا ہے کہ وہ 2024 میں دوبارہ انتخابات میں حصہ لیں گے، جس سے کرملن کے رہنما کو اقتدار پر اپنی دہائیوں سے جاری گرفت کو 2030 تک بڑھانے کا موقع ملے گا۔ یہ اعلان فوج کے اہلکاروں کے لیے کرملن کی ایک تقریب میں سامنے آیا۔ پوٹن نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں چھپاؤں گا نہیں، میں مختلف اوقات میں مختلف خیالات کا اظہار کرتا رہا ہوں، لیکن اب فیصلہ کرنے کا وقت ہے۔ میں روسی فیڈریشن کے صدر کے عہدے کے لیے انتخاب لڑوں گا۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے جمعرات کو ایران کے صدر سے ملاقات کی۔ پوٹن نے اسرائیل اور حماس کی جنگ کو امریکی سفارتکاری کی ناکامی قرار دیا اور تجویز پیش کی کہ ماسکو اسرائیل اور فلسطینیوں دونوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات کی بدولت ثالث بن سکتا ہے۔ ماسکو میں بات چیت کے آغاز پر ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا خیر مقدم کرتے ہوئے پوٹن نے کہا کہ ہمارے لیے خطے کی صورتحال، خاص طور پر فلسطین کی صورتحال کے بارے میں خیالات کا تبادلہ بہت ضروری ہے۔ رئیسی نے غزہ کی پٹی پر اسرائیلی بمباری کو فوری طور پر روکنے اور کسی فوری حل پر زور دیا۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ قطر میں بھارت کے سفیر نے ایک قطری عدالت کی جانب سے اکتوبر میں بھارتی بحریہ کے 8 سابق اہلکاروں کو سزائے موت سنائے جانے کے فیصلے کے بعد جیل میں قیدیوں سے ملاقات کی ہے۔ یہ ملاقات سزا سنائے جانے کے بعد پہلی بار ہوئی ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان ارندم باگچی نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ بھارت اس معاملے پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہے اور قیدیوں کو تمام قانونی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ ایک قطری عدالت نے نیوی کے ان سابق اہلکاروں کو جاسوسی کے الزام میں 26 اکتوبر کو سزائے موت سنائی تھی۔ بھارت نے اس فیصلے کو قطر کی ایک عدالت میں چیلنج کیا، جسے نومبر کے آخری ہفتے میں منظور کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے۔